بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سر امام حسین علیہ السلام کا نیزے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک کہانی ہے؟ کیا سر امام حسین علیہ السلام کے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں؟ اگر سر امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تو کن آیات کی تلاوت کی؟ سر امام حسین علیہ السلام کا نیزے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ اس دوران سر مبارک سے متعدد لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے اور روایت کیا ہے۔ شیعوں کی بہت سی کتابوں میں سر امام حسین علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کرنے اور کلام کرنے کے سلسلے میں روایات موجود ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ان روایات کو ذکر کریں گے کہ جن کو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ سر امام حسین علیہ السلام کا سورہ بقرہ کی 137ویں آیت کے ایک حصے کا تلاوت کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ سلمہ ابن کہیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کے سر کو دیکھا کہ وہ اس آیت سورہ بقرہ 137ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس روایت کو سند کے ساتھ ابن عساکر متوفہ 571 ہجری نے، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب تاریخ دمشق جلد 22 کے صفحہ 117 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو سند کے ساتھ مرزا محمد ارباب قمی متوفہ 1341 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب اربعین حسینی کے 305 صفحے پر درج کیا ہے۔ سر امام حسین علیہ السلام کا شہر کوفہ میں سورہ کہف کی 9ویں آیت کی تلاوت کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں جناب زید ابن ارقم کے حوالے سے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اس سے پہلے کی روایت کو پیش کروں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جناب زید ابن ارقم ہیں کون۔ جناب زید ابن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری صحابی ہیں اور ساتھ ہی یہ حدیث قدیر کے راوی بھی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں، امام نسائی نے اپنی 2 کتاب سنن کبریٰ اور خصائص امیر المومنین میں، امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں ان سے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے۔ جناب زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ وہ سر جو کہ نیزے پر تھا میرے اوپر سے گزارا گیا۔ اس وقت میں اپنے بالا خانے پر حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ سر میرے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ سورہ کہف کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اس تلاوت کو سننے کے بعد خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا، خدا کی قسم اے فرزند رسول، آپ کا سر زیادہ تعجب خیز ہے۔ اس روایت کو شیخ مفید متوفہ 413 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب ارشاد جلد 2 کے صفحہ 117 پہ درج کیا ہے۔ اسی روایت کو عبد الرحمن ابن احمد ابن محمد جامی متوفہ 898 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب شواہد النبوہ رکن 6 صفحہ 231 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو شیخ مفید کے حوالے سے علامہ مجلسی متوفہ 1110 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب بہار الانوار جلد 45 کے صفحہ 121 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو شیخ مفید کے حوالے سے سید ہاشم بحرانی متوفہ 1107 ہجری یا 1109 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب مدینۃ المعاجز جلد 4 صفحہ 136 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو شیخ عباس قمی متوفہ 1359 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب منتہی الاعمال جلد 1 کے صفحہ 846 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو عبد الرزاق موسوی مکرم متوفہ 1391 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب مقتل مکرم کے صفحہ 349 پر درج کرتے ہیں۔ سر امام حسین علیہ السلام کا شہر شام میں سورہ کہف کی 9ویں آیت کی تلاوت پر جواب دینا۔ اس سلسلے میں جناب منہال ابن عمرو کی ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اس سے پہلے کی روایت کو نقل کریں یہ جان لیں کہ جناب منہال ابن عمرو وہ شخص ہیں جسے شیخ طوسی نے اصحاب امام زین العابدین علیہ السلام میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے
امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایات نقل کی ہیں۔ بہت سے رجالیان اہل سنت ان کے موثق ہونے کے قائل ہیں۔ جناب منہال ابن عمرو روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کا سر اس وقت دیکھا جب اسے اٹھائے ہوئے جا رہے تھے، اور اس وقت میں دمشق میں ہی تھا۔ سر کے سامنے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ شخص سورہ کہف کی 9ویں آیت تک پہنچا، پس خدا کی قدرت سے سر حسین ابن علی نے کلام کیا اور فصیح و بلیغ زبان میں فرمایا، میرا قتل اور اسیری اصحاب کہف کی داستان سے زیادہ تعجب خیز۔ اس روایت کو سند کے ساتھ ابن عساکر متوفی 571 ہجری نے، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب تاریخ دمشق جلد 60 کے صفحہ 370 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو قطب الدین راوندی متوفی 573 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب الخرائج والجرائع جلد 2 کے صفحہ 577 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو محمد ابن مکرم ابن منظور متوفی 711 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب مختصر تاریخ دمشق جلد 25 صفحہ 274 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو علی ابن یونس عاملی متوفی 877 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب صراط المستقیم جلد 2 کے صفحہ 179 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب خصائص الکبریٰ جلد 2 کے صفحہ 216 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب شرح صدور کے صفحہ 212 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو نصیر الدین ابن حمزہ طوسی متوفی 560 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب الثاقب فی مناقب کے 333ویں صفحے پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو امام محمد ابن یوسف صالحی شامی متوفی 942 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب سبل الہدی جلد 11 کے صفحہ 536 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو شیخ حر عاملی متوفی 1104 ہجری، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب اثبات الہدی جلد 4 کے صفحہ 45 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو عبداللہ ابن نور اللہ بحرانی متوفی 1148 ہجری، اپنی کتاب عوالم العلوم جلد 17 کے صفحہ 412 پر درج۔ اسی روایت کو شیخ ہویزی نے، جو کہ شیعہ ہیں، اپنی کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 4 کے صفحہ 268 پر درج کیا ہے۔ اسی روایت کو شیخ مومن ابن حسن مومن شبلنجی متوفی حدوداً 1308 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب نور الابصار کے صفحہ 272 پر درج کرتے ہیں۔ سر امام حسین علیہ السلام کا سورہ شعراء کی 227ویں آیت کے ایک حصے کا تلاوت کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 روایت پیش کریں گے، ایک کا تعلق کتب اہل سنت سے ہے اور ایک کا تعلق کتب شیعہ سے ہے۔ کمال الدین دمیری متوفی 808 ہجری، جو کہ اہل سنت ہیں، اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 204 پر تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ایسے افراد ہیں جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا۔ ان 4 افراد میں سب سے پہلا نام انہوں نے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا لکھا کہ انہوں نے موت کے بعد کلام کیا۔ ان 4 افراد میں دوسرا نام انہوں نے حبیب نجار کا لکھا کہ جنہوں نے موت کے بعد سورہ یاسین کی 26ویں آیت کے ایک جز کو تلاوت کیا۔ ان 4 افراد میں سے تیسرا نام انہوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کا لکھا کہ انہوں نے موت کے بعد سورہ آل عمران کی 169ویں آیت کے ایک جز کی تلاوت کی۔ ان 4 افراد میں انہوں نے چوتھا نام حضرت امام حسین علیہ السلام کا لکھا ہے کہ انہوں نے موت کے بعد سورہ شعراء کی 227ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ روایت ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شہر حران پہنچا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام یحییٰ تھا اور یہ یہودی تھا۔ جب اس کی نظر سر امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو دیکھا کہ لبھائے مبارک حرکت میں ہیں، اور جب قریب جا کر سنا تو امام حسین علیہ السلام سورہ شعراء کی 227ویں آیت کا ایک حصہ تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے فوراً وہیں اسلام قبول کیا اور ظالموں پر حملہ کر کے 5 ظالموں کو تحت دیکھ کر کے خود بھی شہید ہو گیا۔
اس روایت کو مرزا محمد ارباب قمی متوفہ 1341 ہجری جو کہ شیعہ ہیں اپنی کتاب اربعین حسینی کے صفحہ 313 پر درج کرتے ہیں۔ اسی روایت کو شیخ عباس قمی متوفہ 1359 ہجری جو کہ شیعہ ہیں اپنی کتاب منتہی الاعمال جلد 1 846 پر درج کیا ہے۔ برادران اہل سنت کی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں سر امام حسین علیہ السلام کے کلام کرنے اور تلاوت کرنے کی روایات درج ہیں، اور آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ حضرات اس طرح کی روایات گڑھتے ہیں تاکہ عوام الناس کو رلا سکیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ شیعوں کی خود ساختہ روایات ہیں تو پھر یہ کتب اہل سنت میں کیا کر رہی ہیں؟ یاد رہے ہم نے یہاں صرف انہی روایات کو پیش کیا ہے کہ جن کو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، وگرنہ اگر صرف شیعوں کی کتابوں کی بات کیا جائے تو ابھی بہت سی روایات موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے کلام کرنے اور تلاوت کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور سر امام حسین علیہ السلام کے کلام کرنے اور تلاوت کرنے پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو خدا سنگریزوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے وہ سر امام حسین کو کیوں نہیں دے سکتا؟ دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ ہمیں فضائل محمد و آل محمد کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔